اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر کا واقعہ بیان کر رہا ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ حاضرین اکرام، یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ یعنی 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوا ہے، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ پوری کائنات میں صرف اور صرف 313 مسلمان تھے۔ کچھ روایت میں ہے کہ 310 مسلمان تھے، کچھ روایت میں ہے کہ 320 مسلمان تھے، کچھ روایتوں میں ہے کہ 360 مسلمان تھے۔ زیادہ تر محدثین کرام سے یہی ثابت ہے کہ 313 مسلمان تھے۔ 360 کا جو روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو بھی گنا گیا ہو، ان کو بھی گنتی میں لیا گیا ہو، لیکن 313 مسلمان جنگ بدر میں اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے 313 لوگ بدر کے ریتیلے میدان میں اسلام کی حفاظت کے لیے ہماتن گوش کھڑے ہیں، بے سر و سامانی میں۔ نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس زرے ہیں، نہ ان کے پاس خود ہیں، جنگی سامان نہیں۔ 313 مسلمانوں میں کتنی تلواریں تھیں؟ 8 تلواریں تھیں۔ کتنے نیزے تھے؟ 3 نیزے تھے۔ کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 7 اونٹ تھے۔ یہی چیزوں لے کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، کافروں کے خلاف اسلام کو مٹنے سے بچانے کے لیے، جنگ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار کھڑے۔ کب؟ ماہ رمضان میں۔ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، دن جمعے کا تھا۔ یہ جنگ کی وجہ کیا بنی؟ یہ جنگ کیوں ہو گئی؟ سب سے پہلے آپ جانیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سرکار نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے انسانوں کو آپ نے یہ دعوت دی کہ اے لوگوں، جو تم انیک خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، کوئی چاند کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی بڑے بڑے پہاڑوں کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی بڑے بڑے درختوں کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی آگ کو خدا کہہ رہا ہے۔ اس طرح لوگ انیک خداؤں کو مان رہے تھے۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ایک انسانی شکل دے کر اسے خدا تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا جاتا ہے، اے محمد تم اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دو، اب بتا دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول بن کر کے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کائنات کو یہ بتایا
اس وقت جہاں سے کھڑے ہو کر سرکار نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ آپ مکہ جائیں گے تو ایک پہاڑی ہے جس کو صفا پہاڑی کہتے ہیں، آج تو تھوڑا سا باقی رکھا ہے نشانی کے لیے، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ لوگ آج صفا و مروہ پہ جا کر دوڑ لگاتے، سرکار اسی صفا پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، پورے مکہ والوں کو آواز دیتے ہیں۔ حالانکہ سرکار سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، جب تک سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جب تک سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، بڑی محبت کرتے تھے، امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، سچے مانتے تھے، یہاں تک کہ وہ عرب والے بڑے بڑے جو سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، وہ سارے کے سارے آپ کو اتنا صادق مانتے تھے، اتنا امین مانتے تھے کہ اپنا روپیہ پیسہ، اپنی اشرفیاں، اپنی دولت میرے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہاں اگر پیسہ رکھا جائے گا تو امانت میں خیانت بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح سے مانتے تھے سرکار کو، پورے عرب میں مشہور تھے، اگر عرب میں کوئی سچا انسان ہے تو وہ محمد کی ذات ہے۔ میرے نبی ان کے نزدیک اتنے اعلیٰ و افضل تھے، اللہ کے رسول نے اپنی 40 سالہ زندگی ان کے درمیان گزاری تھی، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو پیش کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے گرویدہ تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، ہر معاملے میں آپ کو مشیر بناتے تھے، آپ کا فیصلہ مانتے تھے۔ جیسے کوئی بات ہو جائے، ایک پنچایت ہوتی ہے، اس میں کسی ایک کو فیصل مانا جاتا ہے، کسی کو جج مانا جاتا ہے، اگر یہ کہہ دیں گے تو میں مان لوں گا کیونکہ یہ سچے ہیں، ایسے ہی پورے عرب میں میرے نبی کو مانا جاتا تھا، اگر یہ کہہ دیں گے تو میں مان لوں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تھی مکہ میں۔ لیکن جب سرکار نے کہا میں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وہی جو اتنی محبت کا دم بھرتے تھے چند سیکنڈوں میں بدل گئے یہ کہہ کر کے کہ اللہ ایک ہے، یعنی ان کو لگا کہ سیدھا میرے دھرم پر ٹارگیٹ ہے، میرے مذہب پر ٹارگیٹ ہے، میرے خداؤں کو برا کہا جانے لگا کہ یہ خدا نہیں، خدا اکیلا ہے۔ کہنا ان کا تھا ایک خدا کائنات کیسے چلا سکتا ہے، اس لیے الگ الگ خدا ہونے چاہیے، لیکن میرے نبی نے کہا ایک ہی اکیلا خدا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ سرکار نے جب یہ فرمایا پورا مکہ کھڑا تھا، یہاں تک کہ مکہ والوں کے ہاتھ میں تلواریں، لاٹھی، ڈنڈے، بھالے، نیزے، یہ کیوں لے کر کے آئے تھے لوگ؟ جب سرکار نے آواز دی تھی تو یہ سارے ہتھیار، یہ جنگی سامان کیوں لے کر کے آئے تھے ساتھ میں؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی حملہ کرنے والا ہو مکہ پہ اور سرکار اس کی خبر دینے والے ہو، اس لیے لے کر کے چلو، شاید جنگ ہو جائے تو جنگ میں یہ ہتھیار کام آ جائے۔ ساری چیزیں لے کر کے آتے تھے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، آپ کے چچا موجود ہیں، جس میں آپ کا ایک چچا جسے دنیا ابو لہب کہتی ہے، ابو لہب کہتی ہے، وہ ابو لہب بھی آیا ہوا تھا۔ پہلے تو بہت مانتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، لیکن جب سرکار نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ مانو، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا لیے کھڑا تھا، سرکار ذرا اونچائی پر کھڑے تھے، یہ ڈنڈا لیے نیچے کھڑا تھا۔ جب سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تو اس نے ایک ڈنڈے سے مٹی اچھالتے ہوئے کہا یہی بکواس سننے کے لیے ہم سب کو آپ نے یہاں بلایا ہے۔
اسے بکواس لگ رہی تھی میرے دوستو، اسے بکواس لگ رہی تھی، لیکن میرے نبی ان سبھی مکہ والوں کو، ان پوری کائنات کے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم اگر انیک خداؤں کو مانو گے تو جو اکیلا خدا ہے، جو حقیقی خدا ہے، وہ ناراض ہوگا۔ جب اس کی ناراض کا سبب بنو گے تو پھر کیسے جنت میں جاؤ گے، کیسے تمہاری بخشش ہوگی؟ سرکار انہیں بچانے میں لگے ہیں اور یہ سرکار پر ظلم کرنے میں لگے ہیں۔ حالانکہ اس وقت کوئی مسلمان نہ ہوا، ایک ذات ایسی تھی جو بچے تھے، 8 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر، بچے تھے۔ آپ نے کہا آپ جو کہتے ہیں میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ ایسے عالم میں جہاں پورا مکہ کھڑا ہو، پورا مکہ آپ کے خلاف ہو، ہر ایک فرد آپ کے خلاف ہو، وہاں ایک 8-10 سال کا بچہ کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے مذہب کو اپناؤں گا، آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور جس نے یہ مانا تھا آج دنیا اسے علی کہتی ہے، وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے، مان لیتے ہیں۔ میرے دوستو اس طرح اسلام بڑھتا رہتا ہے، اور جب اسلام مکہ میں بڑھتا ہے کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ستایا ہوا، کوئی کالا، کوئی پریشان، کوئی اس طریقے سے فقراء میں جو اسلام قبول کرتے تھے تو یہ مکہ کے رئیس، یہ طاقتور لوگ انہیں ستاتے تھے، ان کے گھروں کو لوٹ لیتے تھے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور انہیں بے انتہا مارتے تھے۔ لیکن روایت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا جس نے ایک مرتبہ اسلام قبول کیا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر خدا کی قسم جان تو دے دیا ہے اس نے، اسلام نہیں دیا ہے، اسلام نہیں جانے دیا اپنے اندر سے۔ میرے پیارے اس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، آہستہ آہستہ ظلم اتنا بڑھا کہ سرکار پر اتنا ظلم بڑھا، سرکار کے چاہنے والوں پر اتنا ظلم بڑھا، جو مسلمان ہوئے ان پر اتنا اتیاچار ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو اپنے لوگوں سے، اپنے امتیوں سے، اپنے صحابہ سے کہ مکے کو چھوڑ دیں، کسی اور دیش چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، کسی اور ملک چلے جائیں، کسی اور اسٹیٹ میں چلے جائیں۔ میرے دوستو اس طریقے سے ہجرت ہوئی، سرکار کو بھی ہجرت ہوتی ہے، سرکار کو ہجرت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اے میرے محبوب آج یہی لوگ جو رشتے میں کہیں نہ کہیں کوئی آپ کا چچا لگتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا ماموں ہے، اس طریقے سے ان لوگوں نے پلان کیا ہے کہ آج کی رات آپ کا قتل کر دیں گے، تو اے پیارے تم آج کی رات ہی مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، اس لیے کہ مدینہ والے تمہاری محبت میں، تمہاری طاق میں تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، وہاں جاؤ گے تو پورا مدینہ اسلام سے منور ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تو اللہ کے رسول مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سب سے اول نمبر کے صحابی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے بعد اگر دنیا میں کوئی بشر افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اتنے عظیم ہیں سب سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کے وقت جانتے ہو کیا ہوا؟ سارے کافر، روایتوں میں ہے کہ لگ بھگ 40 لوگ سرکار کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، سرکار کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ 40 لوگ، کسی کی ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈے ہیں، جو
تو جس طرح سے تھا ہتھیار لیس ہو کر سرکار کے حجرے کے سامنے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھا ہے کہ ابھی سرکار کو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو محمد ابن عبداللہ تھے میرے دوستو، ان کی نظر میں یہ تھے، لیکن مسلمانوں کی نظر میں مالک کائنات تھے، جانے کائنات تھے، تخلیق کائنات تھے۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے سرکار کا گھر گھیرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات سے کیا چھپ سکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام حجرے کے اندر ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، تھوڑا رات کا حصہ ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھا، 40 کافر، 80 آنکھیں سرکار کو ٹکٹکی لگائے آپ کے دروازے کو دیکھ رہی ہیں۔ پلان تھا کہ آج سوتے ہوئے تلوار چلا دی جائے گی، مار دیا جائے گا، یہ قصہ ختم ہو جائے گا، جو ہمارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی، اسلام ختم ہو جائے گا۔ سرکار نے جب کھول کے دیکھا اتنے لوگ کھڑے ہیں تو سرکار نے کیا کیا، کچھ کنکریاں زمین پر پڑی تھی، سرکار نے اٹھایا، پڑھا اور پھونکا۔ کیا پڑھا، کیا پھونکا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ پڑھا، پھونکا، اس کے بعد وہ کنکریاں ان کافروں کی طرف سرکار نے پھینک دیے۔ جب سرکار نے پھینکے تو لوگوں کو کنکریاں لگی، اس کے بعد سرکار نے آرام سے پورا دروازہ کھولا اور جتنے کافر کھڑے تھے انہی کے درمیان سے حضور نکل گئے اور سارے کے سارے کافر آنکھیں کھلی ہیں، بس دروازہ دیکھ رہے ہیں، ابھی نکلیں گے تو ماریں گے، اور یہاں حضور نکل کر کے چلے گئے، کسی کو سرکار نظر ہی نہیں آئی، کوئی سرکار کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ ہمیں دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کیا تم کو سرکار نظر آتے ہیں؟ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں یاد رکھ لو، جس طریقے سے آپ ہوا چلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، آواز نکل رہی ہے محسوس کر رہے ہیں، درد ہوتا ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے، جس طریقے سے اس میں سچائی ہے اسی طریقے سے میرے نبی کے زندہ ہونے پر سچائی ہے۔ میرے نبی آج بھی موجود ہے اور ہر سنی مسلمانوں کو آج بھی محسوس ہوتے ہیں کہ سرکار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے ہیں، تو ہم نے کہا نہیں دکھائی دیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ کنکری تمہیں بھی لگ گئی ہوگی اس لیے نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نکل گئے اور 40 کافروں کے درمیان سے جیسے تھوڑی دور گئے آیت کریمہ نازل ہو گئی، آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، جو کنکریاں آپ نے کافروں کی طرف پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں، آپ کے رب نے پھینکے تھے، خدا نے پھینکے تھے۔ ہمیں کائنات تو دیکھ رہی ہے کہ ہاتھ میں کنکریاں نبی کے ہاتھ میں ہے، پھینک نبی رہے ہیں، دیکھا گیا کہ نبی پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی یہ خدا پھینک رہا ہے، تو معلوم یہ ہو گیا، سمجھ جانا جو میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہی خدا کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ پروردگار کا ہاتھ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ نکل جاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ میں ہے۔ سرکار جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں وہاں لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، کچھ صحابہ پہلے سے ہجرت کر چکے تھے، وہاں پر سرکار کا انتظار۔ اور جب سرکار مدینے میں قدم رکھتے ہیں تو سارے مدینہ والے یہی خوشی میں مچل رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آ گیا وہ نبی
ایسا وہ لوگ خوشی میں کہہ رہے تھے تو پتہ یہ چل گیا کہ جب میرے نبی تشریف لائے تو خوشیاں منایا کرو. اسی لیے جب نبی پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کے دن اس وقت بھی خوشی منائی گئی تھی, آج بھی منائی جاتی ہے, قیامت تک منائی جاتی رہے گی. میرے پیارے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہے, لیکن جب مدینہ پہنچ گئے تو سرکار سے پہلے بھی کچھ لوگ ہجرت کر گئے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جب سرکار مدینہ پہنچے نا تو پھر مکہ میں اور جو مسلمان تھے, جن لوگوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا, کیونکہ جب ظاہر کرتے نا پتا چلتا کہ فلاں بھی مسلمان ہو گیا ہے, 10-20 لوگ اکٹھا ہو کے مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, یہاں تک کہ جان لے لیا کرتے تھے. حضرت عمار ابن یاسر, میرے پیارے عمار, ان کے والد صاحب کا نام یاسر, انہیں پیڑ پہ باندھ کر کے انہیں ہلاک کیا گیا, انہیں مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستوں انہیں کیا, اور حضرت عمار تو آپ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے, اور دیگر صحابہ, کچھ صحابہ موجود تھے جو دھیرے دھیرے سب ہجرت کر گئے, اس لیے کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا, اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی. لوگ مکہ پہنچ گئے. جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو یہاں کے جو کافر تھے, مشرک تھے نا, جل بھون گئے. اور جب جل بھون گئے تو کیا کیا معلوم ہے, جتنے مسلمان ہو گئے تھے جو ہجرت کر گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا, ان کے کھیت کھلیانوں پر قبضہ کر لیا. اب وہ تصرف کر رہے ہیں, اس سے کمائی کر رہے ہیں. یہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو خبر لگی کہ اس طرح ہم پر ہوا, ہمارا گھر لوٹ لیا گیا, اپنے قبضے میں لے لیا ان لوگوں نے, ہمارے ماں باپ کو نکال دیا گیا. کچھ لوگ اس میں تھے جو بیٹے کی جدائی بھی رہتے تھے, باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے, لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے, تو باپ بھی انہیں کافروں میں لگا ہوا ہے, لوٹنے میں, مال لوٹا جا رہا ہے, گھر لوٹے جا رہے ہیں. جب یہ سرکار کو خبر لگتی ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات کی, سرکار کی بارگاہ میں آ کر عریضہ پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں, ان لوگوں نے ہمارا مال چھین لیا ہے, ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے, ہماری دولت لے لی ہے, ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے, یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم سب مل کر اپنا مال ان سے چھین لیں, اپنا سامان ان سے لے لیں. سرکار نے کہا نہیں نہیں, اللہ نے فرمایا امن رکھو, جانے دو, لوٹ لیا ہے تو لے جانے دو, لے جانے دو. لیکن صحابہ ہیں وہ دل ہی دل میں یہ تھے کہ ہمارا سب کچھ لے لیا گیا, کیا گناہ کیا تھا ہم نے, کیا ایسا کام کیا تھا, کسے مارا تھا, کس پر ظلم کیا تھا, ہم نے تو یہی کیا تھا کہ اللہ ایک ہے یہی تو کہا ہے, محمد اللہ کے رسول ہے یہی تو کہا ہے. میرے دوستو ہم نے وہی کہا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے, اور جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے. ہم نے سچائی کا ساتھ دیا, اور سچائی کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے. یا رسول اللہ آپ حکم دیں, ہم چھین لیں اپنا سب کچھ, لے لیں اپنا سب کچھ. سرکار کی بارگاہ میں بار بار یہ آرزو ہو رہی ہے. ایک دن آیت نازل ہو گئی, ایک دن آیت نازل ہو گئی. اللہ فرماتا ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا جہاد کرو, سبحان اللہ, جہاد کرو. کس سے؟ آج کے دور میں لوگ غیر جو اسلام کو مانتے نہیں, وہ اسلام کو جانیں گے کیسے, قرآن پڑھتے نہیں تو سمجھیں گے کیسے, سنی سنائی باتوں پر وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے جہاد کرو کافروں کے ساتھ. تم نے ڈیویلیشن نہیں دیکھی, کس میں نہیں دیکھی کہ اللہ نے کیا کہا, کن کے ساتھ. کافر تو پوری کائنات میں سب کے ساتھ نہیں, ان سے جنگ کرو, ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں, ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں.
جو تمہارے مال کو چھین چکے ہیں، تمہارے گھر پہ قبضہ کر چکے ہیں، ان سے لڑو۔ سارے کافروں سے نہیں کہا، ان سے لڑو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی سب اکٹھا ہونے لگے کہ اب جنگ ہوگی۔ یہ خبر پہنچ گئی مدینہ۔ میرے دوستو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ مدینہ، ایک آدمی مدینہ پہنچا، ایک آدمی مکہ پہنچا خبر دینے، وہاں تیاری کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے دن۔ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو اسلام قبول کرتے ہیں ابو سفیان۔ وہ اس وقت کافروں کے ساتھ تھے۔ ہوا کیا کہ جن لوگوں نے، کافروں نے مل کر مکہ کے مسلمانوں کو، جو ان کا گھر لوٹا تھا، ان کا مال لوٹا تھا نا، وہ سارا کا سارا سامان اکٹھا کر کے ملک شام لے جایا جا رہا تھا بیچنے کے لیے، بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے ابو سفیان۔ تو یہ خبر لگی کہ ہمارا مال، ہمارا گھر کا سامان، ہمارے کھیت کھلیان کے غلے بیچنے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ پلان ہوا کہ جو لے کے جا رہے ہیں راستے میں اس کارواں کو پکڑ لو اور اپنا مال لے لو، اپنا مال لے لو۔ یہ خبر ابو سفیان کو پہنچ گئی اور وہ جلدی سے اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ جلدی سے مکہ سے مدینہ ہوتے ہوئے شام جاتا ہے راستہ، لیکن انہوں نے راستہ بدلا۔ لوگ آئے، دیکھے، پتہ چلی کہ ابو سفیان اپنا کارواں لے کے جا چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا جانے دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن ادھر خبر مکہ کو لگ گئی تھی کہ اب چند مسلمان ہیں، ان سے جنگ کر لیں گے اور انہیں آج مٹا دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 313 لوگ، ہم 1000 لوگ ہوں گے۔ ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ 7 اونٹ، ہمارے پاس 700 اونٹ ہوں گے۔ ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ 2، ہمارے پاس 1000 تلواریں ہوں گی۔ ہمارے پاس پورے ہتھیار لیس فوج ہوگی۔ 1000 لوگوں کو لے کر بدر کے میدان میں اسلام کے خلاف کا سارے کافر و مشرک کھڑے ہو گئے۔ اور جب کھڑے ہو گئے تو اب جنگ لازم تھی، اب جنگ ہوگی۔ وہ مسلمان جو 313 تھے، اس میں کمزور، غریب، ضعیف، بچے، وہ لوگ موجود، بغیر کھائے پیے، کوئی کھانا پینا نہیں، بھوکے، کیونکہ رمضان تھا، روزے سے تھے، دن کا ٹائم، دوپہر تیز ہے، اور وہ سب کھاتے پیتے شرابی اسلام کے خلاف آئے ہیں۔ اس نے کہا، ابو جہل جو لشکر کفر کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا اپنے لوگوں سے، اے مکہ والو، یہ 313 ہیں، آج ان کو مٹا دو، ختم کر دو، یہ مٹ جائیں گے، اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ یہ لوگ خواب دیکھ رہے تھے، یاد رکھو آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے جب 313 تھے تب تم اسلام کو نہ مٹا سکے، مسلمان کو نہ مٹا سکے، اب تو ہم کروڑوں اربوں ہیں، اب تم اسلام کو کیا مٹا پاؤ گے؟ میرے دوستو، یہ میرا اسلام ہے، اسلام کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، اس لیے اس اسلام کو سینچا ہے خون صحابہ نے، اسلام کو سینچا ہے خون علی نے، اسلام کو سینچا ہے خون کربلا نے، سینچا گیا ہے۔ اب یہ پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور ایسا پھیلا اسلام کہ آج پوری دنیا میں اسلام ہے۔ اس وقت صرف مکہ میں تھا، پھر مدینہ میں تھا، پھر آج پوری دنیا میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عرب سے جا کر کسی کنٹری میں بس گیا تو مسلمان ہوا، نہیں، جو جس کنٹری کا ہے وہی کا مسلمان ہے۔ امریکہ ہے تو امریکی مسلمان ہے، مصر کا ہے تو مصری مسلمان ہے، ایران کا ہے تو ایرانی مسلمان ہے، جو جہاں ہے وہی مسلمان ہے۔ ہم انڈیا میں ہیں، ہم انڈین مسلمان ہیں،
میرے دوستو یہ اسلام ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ جنگ بدر رمضان میں ہوئی اور ایسی جنگ 313 لوگ مل کر ہمیں ایسی جنگ کرتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں کہ 70 کافروں کو مار گرا دیتے ہیں، 70 کافروں کو مار گرا دیتے ہیں۔ اور وہ کافر کوئی کمزور فوجی کو نہیں مارا، سرداروں کو مارا ہے، بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو مارا ہے، اور مار کر کے بھگایا۔ سارے کے سارے کافر بدر کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 313 میں 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 313 لوگوں نے 1000 پہ فتح حاصل کی، اور وہیں سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، وہیں سے اسلام کو زندگی مل گئی، اسلام کو جلا مل گئی۔ اس لیے کہ اس اسلام میں جانتے ہو کون تھا؟ اس اسلام میں عمر تھے، اس اسلام میں امیر حمزہ تھے۔ جب یہ شخصیت اسلام میں داخل ہوئی ہے تو میرے نبی نے کہا اب اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑے مضبوط لوگ تھے، بہادر لوگ تھے عرب میں، ان سے لوگ خوف کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا اسلام گھر گھر جا کر بتاتے تھے اے لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے جنگ کرنے والا؟ لوگ مسلمانوں کو مارتے تھے، غریبوں کو جب آپ مسلمان ہوئے گھر گھر جا کے بتاتے تھے میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھ سے لڑو گے، مجھ سے جنگ کرو گے؟ لوگ بھاگ جاتے تھے آپ کا نام سن کر۔ میرے دوستو اس طرح سے اسلام پھیلا ہے، اور جنگ بدر اس طرح سے فتح ہوئی۔ اسلام کی پہلی جنگ، اور پہلی جنگ نے دنیا کو درس دے دیا، یہ کبھی مت دیکھنا کہ لوگ کدھر زیادہ ہیں، یہ دیکھنا کہ حق کدھر ہے، سچائی کدھر ہے۔ جدھر سچائی ہوگی وہی آگے بڑھے گا، وہ چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔